أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة آگے جادوگر فرعون کے پاس، اور جو فرعون کے پاس آئے ہیں قالو کہتے ہیں ان لنا لاجرن، ہمیں کچھ اجر ملے گا۔ اجرن کو تنوین میں استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا اجر، کوئی بڑی فیس چاہیے، بہت بڑی فیس، بہت بڑی رقم، بہت بڑا پیسہ، بہت بڑا اجر۔ ان لنا لاجرن، ہماری کوئی مزدوری ہے۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم الغالبین غالب ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو ہمیں کچھ ملے گا۔ یہی ہوا کرتا ہے، جن لوگوں کا مقصد دنیا ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بادشاہ وقت ہے اور مملکت کا حکمران ہے، کوئی مخلص نہیں ہے اس کا، اور کہتے ہیں کہ کچھ ملے گا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، تکالیف، مصائب، پریشانیاں، الزامات، سب کچھ اس بادشاہ حقیقی کے لیے گوارا کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس لیے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے آدمی کو۔ اگر دین کا کام کرنا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کوچے میں جائے اور اس پہ چھینٹے نہ پڑے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے دین کا کام کرے اور اس پہ الزامات نہ لگیں۔ سب دنیا ایسی ہی باتیں کرتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو اللہ کے لیے برداشت کرے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اشعار لکھے، اور مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کو چونکہ بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا تھا نا، لوگوں کی تان تشنیع اور لوگوں کے ظلم، حتیٰ کہ جو کچھ علی گڑھ میں ان کے ساتھ ہوا کہیں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ پاکستان کی مخالفت کرنے پہ تہذیب کے اس درجے پہ پہنچ گئے کہ گاڑی روک لی ایک جگہ انہوں نے، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بالکل ننگے ہو کے کپڑے اتار کے ناچنے لگے، اور حملہ بھی ہوا اور ان کی داڑھی مبارک پہ بھی لوگوں نے ہاتھ ڈالا، پگڑی بھی کھینچ دی، اتار دی، سب کچھ ہوا۔ لیکن کیا مجال ہے کہ انہوں نے کسی کو کچھ کہا ہو؟ کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بددعا دینے سے کچھ نہ کچھ تو جی ہلکا ہوتا ہے اپنا بھی، اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی کمی ہو جاتی ہے عذاب میں۔ وہ جب گئے رائے پور تو وہاں عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ باندھے اور کہا حضرت ان کے لیے بددعا کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں؟ ان کا حضرت اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ، آپ بددعا کر دیں، یہ کم درجے کی چیز ہے، خدا کی گرفت اس سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو حضرت کچھ نہیں بولے۔ ایک جگہ اشعار لکھے ہیں، کئی لاکھ مرید تھے حضرت کے ہندوستان میں، کوئی 2-4 لاکھ بھی نہیں، 10 لاکھ سے زیادہ آدمی ان کے مرید تھے۔ اشعار ایک جگہ لکھے ہیں اسی پہ کہ لوگوں کی طرف سے جو مسائل تکالیف پیش آتی ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ان دنوں جوش جنوں ہے تیرے دیوانے کو، ان دنوں جوش جنوں ہے تیرے دیوانے کو، لوگ ہر سو سے چلے آتے ہیں سمجھانے کو، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا دیتے ہیں جانا تیرے دیوانے کو۔ ہوتا یہی ہے کہ جو آدمی بھی اس راہ پر چلتا ہے، غیر تو جو کرتے ہیں ان کو تو ایک فہرست میں آدمی رکھ لیتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی کافر، انہوں نے تو کرنا ہی یہ ہے۔ اپنوں کے لیے بھی ایک الگ فہرست بنائے کہ اچھا اپنوں کو یہ کرتوت ہے، اور ان دونوں فہرستوں کو بنانے کے بعد تیسری فہرست بھی بنائے کہ منافق کون کون ہے، اور ان تینوں فہرستوں کے لیے
ایک اپنے سینے میں بڑا سا قبرستان بنا لے، بہت بڑا سا، اور ہر ایک کے قصور، الزامات، لوگوں کی کہی کو سینے میں دفن کرتا جائے، چپ رہے، کچھ نہ بولے، بس آنکھیں کھلی رکھے، کان کھلے رکھے اور زبان بند رکھے، کچھ نہ بولے، اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ہمیں تو حکم یہی ہے کہ جو تم سے برا کرے تم اچھا کرو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو، یہی کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دین کا جو بھی کام کرتا ہے اسے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ دین کا کام کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ انسان آسانی سے اس پہ آرام کر لے۔ اگر دین اتنا ہی آسان ہوتا نا اور قربانیاں نہ دینی پڑتی تو دنیا دینی کا کام نہ کر رہی ہوتی۔ یہ سب ہوتا ہے۔ آ گئے، انہوں نے کہا پیسے، کوئی رقم، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ کوئی بڑی رقم، بڑا اجر۔